ایک ایسی دعا ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو 3 مرتبہ بالکل اعتماد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک پر بھروسہ اور اعتماد کر کے سوچ سمجھ کر کے کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے، جس نے ہماری زندگی کو بنایا ہے اور ہماری زندگی میں سانسیں پیدا کر دی ہے۔ ناظرین کرام، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، وہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے ایک سے ایک ذریعہ بھیجتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی دعا ہے جس دعا کو پڑھنے والا بندہ 3 مرتبہ اگر سوچ سمجھ کر کے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے انسان کو، اس شخص کو زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کے گناہ چاہے پہاڑ اتنے برابر ہو، چاہے اس کے گناہ سمندر اتنے زیادہ تعداد میں ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے تاجدار مدینہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اس کی بارگاہ عنایت میں بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بے بس بندے ہیں، بے کس بندے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یا کبھی کبھار ہم سے ہماری زندگی میں چاہتے ہوئے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یعنی ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہمارے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ ضرور آ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ضرور چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہیں۔ رب کی بارگاہ میں رب کی رحمتوں سے امید لگا کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی ضرور کوشش کریں۔ او پروردگار عالم ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہم گناہ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا، بلکہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، چلیے میں اس دعا کے جانب آپ کو لے چلتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جو دعا میں بتاؤں گا اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اس دعا کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، اور جب بھی وقت ملتا رہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اس دعا کا ورد ضرور کریں، اپنے زبان پر اس دعا کو شامل کر لیں اور اس دعا کی عادت بنا لیں۔ تو ناظرین کرام، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والا بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں جب بندوں کو معاف کرنے پر آتی ہیں تو گناہیں نہیں دیکھی جاتی ہے، غلطیاں نہیں دیکھی جاتی ہے، خطائیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اللہ اگر معاف فرمانے پر آتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے پر آتا ہے تو پہاڑ جیسے منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اپنے رحمت کے وسیلے سے معاف فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، چلیے میں اس وظیفے کی طرف، اس دعا کی جانب میں آپ کو لے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، غور سے اور دھیان سے سن لیجئے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا آپ سن لیجئے۔ وہ دعا اس طرح سے ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ چاہے کہ ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں تو اس کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے۔ اور دعا کیا ہے اور دعا کیسے پڑھنی ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کیا بتائی ہے اور کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دعا اس طرح سے ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اس دعا کو پڑھنے والا اگر 3 مرتبہ صرف 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے تو پورے زندگی کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہیں۔ اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، ہمارے گناہوں کو وہی رب معاف فرمانے والا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں اس رب کو یاد کریں اور اس کے بارگاہ کی طرف ضرور لو لگائیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں گے، کہ ضرور اس دعا کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر گناہوں کی گٹھریاں ہوں گے۔ تو اگر زندگی میں ہم اس دعا کو پڑھے رہیں گے تو اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، چلیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کے خطاؤں کو، ہم سب کی غلطیوں کو، ہم سب کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرمائے۔